شہید کی گئی اور ہم 2 مساجد بنیں گے، بلکہ صرف ایک مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہم 2 مسجد کے بجائے ایک مسجد اور وہ بھی کسی اور مقام پر قبول کریں گے؟ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شہید کر دیے ہیں تو اب اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مساجد جس جگہ تھے اسی جگہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے، یہی شریعت کا حکم۔ اگر اس سلسلے میں حکومت اپنے منصوبے پہ قائم رہتی ہے تو امت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے بھائی، آپ قانونی طور پہ جو مدافعت کر سکتے ہیں، حکومت سے جو بھی اس کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں مطالبہ یا جو مدافعت یا اس کے اوپر جو زور ڈال سکتے ہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا شریعت میں بھی جائز ہے، قانون میں بھی جائز ہے، سب ہے۔ ایک بات سامنے آئی تھی مولانا صاحب، اگر مولانا کو پہلے سے ہی اگر بات چیت کی جاتی تو شاید یہ ہوتا تھا، یعنی مولانا سے اگر بات چیت ہو جاتی تو کیا پھر مسجد کو شہید کیا جا سکتا؟ مولانا سے بات یہ قانون مولانا کا اگر ہوتا تو شاید انہوں بولتے تھے، یہ قانون مولانا کا نہیں ہے، یہ قانون خدا کا ہے۔ اس طرح کے بیانات کس طرح دیکھیں گے؟ اب یہ آج کل کسی کی زبان پہ کوئی روک نہیں ہے، کسی کے بیان پہ کوئی روک نہیں ہے، جو چاہے پکار جائے گا۔ اب اس کا کہاں تک اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ جامع کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوں گے اس بارے میں مساجد کو دوبارہ؟ ہمارا کام فتویٰ دینا ہے، ہم ہمیشہ وہی فتویٰ دیں، ہم قوم کی وہی رہنمائی کریں، ابھی وہی کریں گے۔ مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ جو مساجد جو قربانی واجب ہے، ان 3 دنوں میں ہمارے پاس 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کی قیمت اگر آپ دے رہے ہیں ان 3 دنوں کے اندر یا 3 دنوں سے پہلے تو آپ کی رقم صدقہ ہے، قربانی کا بدل نہیں ہے، اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تب کرونا کے پیش نظر یہ جو 3 حصوں کا جو معاملہ ہے اس کو تقسیم کو لے کر کیا اس میں جواز ہے اور کتنی گنجائش رکھی گئی ہے؟ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو 3 حصے کرنا افضل ہے، تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا ہو اور خود گھر والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی دشواری ہے تو آپ کو سہولت ہے شریعت کی جانب سے کہ جیسا بھی مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں۔ اگر پورا گوشت خود ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے ہی بال بچوں کو کھلائیں تو بھی حرج نہیں ہے۔ شریعت خود اجازت دے گی نا کہ تقسیم کرنا 3 حصے واجب نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تقسیم ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے تو وہ گوشت کہاں مطلب واپس اپنے گھر پر لا سکتے ہیں یا کسی غربا میں لا سکتے ہیں اپنے گھر؟ اگر کوئی آپ کسی کو دیے انہیں نہیں لے رہا ہے تو وہ گوشت آپ کا ہی ہے، اب آپ اس کو خود اپنے لیے رکھ لیجئے یا کسی اور غریب کو دیجئے، یا آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اس کا مصرف اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر سال وہ جامع نظامیہ وہ زیرو میں ایکسیپٹ کرتا تھا، اس سال کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہاں پہ ہیں اس سال، کیونکہ اس میں جو جراثیم پیدا ہوں گے اور جہاں جہاں پر جو مرکز بنائے جاتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے، لانے والوں میں اگر کوئی ایسی کوئی کیفیت آ جائے تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ اس کے پیش نظر حفاظت جان بھی ہے، اس لیے ہم جو اس سال روک دیے ہیں اس کو کہ اس میں جامعہ کا کچھ مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جان کی حفاظت کے خاطر، لوگوں کی حفاظت کے خاطر ہم اس کو موقوف کر دیں اس سال کے حد تک۔ تب زبانی سے متعلق جامع نظامیہ حالیہ جو فتویٰ جاری کیا تھا اس سے تھوڑا وضاحت کر دی جائے تو جامع نظامیہ سے جو فتویٰ اس سے پہلے جاری ہوا، میڈیا والے اس کا غلط استعمال کیے، جبکہ جامع نظامیہ کے فتوے میں ابتدا میں یہ بات بتلائی گئی کہ 3 دنوں میں خون بہانا، قربانی کرنا ہی افضل عمل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان 3 دنوں میں کوئی آدمی جانور ذبح نہیں کر سکا، کچھ بھی وجہ ہوں گی،
تو پھر ایسی صورت میں 3 دن گزرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یہ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی دے بغیر خالی قیمت اگر دے دیے تو کافی غلط ہے۔ یہ جو میڈیا کی جانب سے یا لوگوں کی جانب سے جو بات پھیلائی گئی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ 3 دن سے پہلے یا 3 دن کے اندر آپ پیسے صدقہ کریں گے تو قربانی نہیں ہے، وہ قربانی کا بدل نہیں۔ ایک چیز مفتی صاحب جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے فتوے کا استعمال غلط ہوا تھا میڈیا کی جانب سے، لیکن اس میں 2 طریقے کے لوگ ہیں، ایک ہے جینیون میڈیا اور دوسری ہے سوشل میڈیا۔ تو آپ یہ کلیریفائی کریں کہ جینیون میڈیا غلط استعمال کریے یا نہیں؟ اب وہ تو میرے کو نہیں معلوم کون سے کتنے قسمیں ہیں، آپ لوگ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے کو جو اطلاع ہے کہ بعض میڈیا والے خالی قربانی کے بجائے قیمت دے دینا جامع کا فتویٰ، جبکہ پورا اگر نقل کرنا فتویٰ نقل کرنا تو پورا نقل کرنا، پورا بیان کرنا، پورا بیان نہیں کر کے خالی اس کا ایک حصہ لے لینا اور اس کو جو ہے تشہیر کرنا، یہ غلط ہے، یہ انصاف کے بھی خلاف ہے، امانت کے بھی خلاف ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ نفل قربانی کرتا ہے، ہاں آپ فرمائیں کہ واجب قربانی قبل الوقت جو ہے لازم ہے، پیسے نہیں دے سکتے، ہاں، لیکن نفل قربانی کرنے والوں کے لیے موجودہ حالات میں جب کہ ضرورت بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اب دیکھیے نفل کام کرنے کا مسئلہ جو ہے اس کے اپنے اختیار پہ ہے شریعت۔ نفل کام کرنے والا انہیں نفل کام اختیار کرے یا اس کے بجائے پیسہ صدقہ کرے، دونوں بھی اس کے اختیار پہ کہ بھئی نفل قربانی دینے کے بجائے اس سال میں ہی وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار، لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو ایسا ہی کر، قربانی کے بجائے تو پیسے صدقہ کر، ہم نہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا بولیں گے تو پھر اب مسئلہ آگے بڑھ کے چلیں گا کہ بھئی تو عمرے کو کہیں گزارا، ہر سال کہیں گزارا، لہٰذا وہ پیسہ غریبوں میں 2 خط 4 حج کو کہیں گزارا، پھر وہ تو وہ اس کے اپنے اختیار پر ہے۔ مولانا ایک بات، ایام نہر میں خون بہانا اللہ کو جتنا پسند ہے، ہاں اس عمل سے دوسرا کوئی عمل نہیں ہوتا، تو جہاں پہ ہم یہ پورے اختیار کی تو ایام نہر میں بھی اگر ان قربانی دے نہیں سکتا ہے تو اس کو کیا ابھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے؟ ابھی بولا نا، ایام نہر میں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے جانور ذبح نہیں کر سکا اور ایام نہر گزر گئے تو تب اس کو وہ بکرے کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا، وہ جو ہے بڑے جانور میں حصہ رکھتے وہ نہیں، بلکہ پورا ایک بکرا کی جو قیمت ہوتی وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایام نہر میں بھی نفلی قربانی زیادہ اہم ہے۔ ابھی اس کے اختیار میں وہ ہم نہیں بولتے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ نفل قربانی دینا چاہے نفل قربانی دے، یا وہ پیسہ خیرات کرنا چاہے خیرات کرے۔ یہ